بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے ٹائم لائن آف مسلم سائنٹسٹس۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم مسلم گولڈن ایج میں نامور مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ This timeline of science and engineering in the Islamic world covers the time period from the 8th century AD to the introduction of European science to the Islamic world in the 19th century. All years' dates are given according to Gregorian calendar except where noted. سب سے پہلے ہم 8ویں صدی کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم کیمیا میں 721 سے 815 جابر ابن حیان پہلا کیمیا دان ہے جس نے سلفیورک ایسڈ ایجاد کیا اور مختلف اور کیمیکلز اور انسٹرومنٹس ایجاد کیے۔ جابر ابن حیان نے شیشے کی رنگ سازی کے بارے میں علم دریافت کیا۔ مینگنیز ڈائی آکسائڈ اور دوسرے میٹالک آکسائڈز کی مختلف مقداروں کو شیشہ رنگنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کے کاموں میں گرینڈ ایلیگزر، چیسٹ آف وزڈم شامل ہیں اور کتاب الاستتمام جس میں اس نے نائٹرک ایسڈ کے بارے میں لکھا ہے۔ علم ریاضی 780 سے 850 الخوارزمی نے کیلکولس آف ریزولوشن اینڈ جکسٹاپوزیشن ایجاد کیا۔ حساب الجبر المقابلہ اس کی مشہور کتاب ہے جس میں اس نے الجبرا کے بارے میں معلومات دی ہیں۔ عزیز طلبہ، 9ویں صدی عیسوی علم کیمیا میں الکندی سن 801 سے 873 الکندی نے عطر اور عرق گلاب کے طریقے پر شراب کشید کرنے کا علم دریافت کیا اور پرفیوم بنانے کی 107 ترکیبیں اپنی کتاب الکیمیا العطور والتصیدات میں تفصیل بیان کی ہے، اور اس میں اس نے پرفیومز اور ڈسٹیلیشن کی کیمسٹری کے بارے میں معلومات دی ہیں۔ الرازی 854 سے 930 الرازی نے پیٹرولیم پر اپنی مشہور کتابیں لکھی اور اس نے کتاب السر الاسرار میں یعنی بک آف سیکرٹس میں پیٹرولیم کے بارے میں معلومات دی ہیں۔ الرازی نے بغداد میں ہسپتال کی تعمیر کرنے کے لیے جگہ کے انتخاب کی خاطر مختلف علاقوں میں گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے، اور جب یہ دیکھا کہ جس حصے میں گوشت بہت دیر سے گلا سڑا وہاں پر ہسپتال قائم کرنے کی تجویز کی۔ الرازی پہلا حکیم ہے جس نے یہ تجویز دی کہ مریض کو اس کے مرض کے بارے میں تفصیل نہ بتائی جائے تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہو۔ اسی طرح الرازی نے الکلی، کاسٹک سوڈا، صابن اور گلیسرین کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور مختلف آلات اپنی ایک کتاب الاسرار یعنی بک آف سیکرٹس میں سن 925 میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ میتھمیٹکس 826 سے 901 ثابت ابن قرہ نے بغداد میں ہاؤس آف وزڈم جو کہ بنو موسیٰ کے زیر اہتمام چلایا جاتا تھا وہاں علم حاصل کیا۔ اسی طرح ثابت ابن قرہ نے تھیورم دریافت کیا جس میں ایمیکیبل نمبرز کے جوڑے دریافت کیے، اور بعد میں البغدادی نے 980 عیسوی میں اسی کا ایک متبادل تھیورم دریافت کیا۔ عزیز طلبہ، سن 810 میں بغداد میں بیت الحکمت ہاؤس آف وزڈم ایک یونیورسٹی تھی جہاں یونانی اور ہندوستانی ریاضی اور فلکیات کے علم کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح 810 سے 887 عیسوی میں عباس ابن فرناس کا نام بہت مشہور ہے جس نے پلانیٹیریم ایجاد کیا اور آرٹیفیشل کرسٹلز بنائے۔ ابن فرناس کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے پہلی بار اڑنے کی کوشش کی اور پر لگا کر اڑتے ہوئے اس کوشش میں گر کر زخمی ہوا۔ اس طرح 10ویں صدی عیسوی تک عرب دنیا میں 3 کاؤنٹنگ سسٹم رائج تھے: فنگر ریکننگ ارتھمیٹک، دوسرا سیکساجیسیمل سسٹم اور تیسرا انڈین نیومرل سسٹم۔ فنگر ریکننگ ارتھمیٹک میں نیومرلز کو لفظوں میں لکھا جاتا تھا اور یہ عام طور پر تاجر طبقہ استعمال کرتا تھا۔ سیکساجیسیمل سسٹم میں 6 حصے تک یعنی اشاریہ کے بعد 6 درجے تک کی ریکننگ کی جاتی تھی، اور یہ بابل کے رہنے والے لوگوں نے ایجاد کیا، اور یہ حروف عربی زبان میں حروف تہجی میں لکھے جاتے تھے
اور عرب ریاضی دان علم فلکیات میں اسے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح ہندوستانی نیومرل سسٹم جو کہ مختلف علامتوں پر مشتمل تھا، ریاضی میں پہلی بار ڈسٹ بورڈ استعمال کیا گیا ہندوستان میں، اور یہ عربوں نے اپنایا۔ ڈسٹ بورڈ مختلف گنتی اور مختلف ڈیجٹس لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور مختلف حساب کتاب کو لکھتے ہوئے مٹانے کے لیے ڈسٹ بورڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ 10ویں صدی میں علم کیمیا میں سن 975 میں ابو الحسن علی المسعودی کا نام بہت مشہور ہے، جس نے سلفیورک ایسڈ کا استعمال اور اس کے مختلف ریئیکشنز کے بارے میں لکھا۔ اسی طرح میتھمیٹکس میں 920 سن میں الاقلیدسی نے ارتھمیٹک میتھڈ کو انڈین نیومرل سسٹم میں کی ایک تبدیل شدہ شکل میں لکھا، اور پہلی بار حساب کتاب کو کاغذ اور قلم پر لکھنے کا رواج ڈالا۔ عزیز طلبہ، 10ویں صدی میں ہی ریاضی میں 940 میں ابو الوفا البزجانی جو کہ فنگر کاؤنٹنگ سسٹم آف ارتھمیٹک کے استعمال پر اس نے کئی کتب لکھی۔ اسی طرح ابو الوفا نے انڈین نیومرل سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے روٹس ایکسٹریکٹ کی، اور 980 میں البغدادی نے ثابت ابن قراس کے تھیورم کو جو کہ ایمیکیبل نمبرز پر تھا اس میں تبدیلی پیش کی۔ 11ویں صدی میں علم ریاضی میں 1131 عمر خیام کا نام بہت مشہور ہے۔ عمر خیام ایک فارسی ریاضی دان اور شاعر تھا، اور اس نے کیوبک ایکویشن کی مکمل درجہ بندی پیش کی۔ اسی طرح ڈیسیمل سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے جذر دریافت کیے۔ 12ویں سینچری میں نقشہ نویسی کا علم کارٹوگرافی 1100 سے 1165 محمد الادریسی جو کہ ہسپانیہ کے ایک مشہور نقشہ نویس تھے، انہوں نے دنیا کے قدیم ترین نقشے بنائے۔ اسی طرح علم ریاضی میں 1130 سے 1180 میں السماوی کا نام مشہور ہے۔ السماوی ایک بہت ہی اہم ماہر ریاضی تھے، انہوں نے الجبرا کی تعریف پیش کی۔ 1135 میں شرف الدین طوسی نے کیوبک ایکویشن پر ایک بہترین مقالہ لکھا۔ 13ویں سینچری کیمسٹری، الجابری نے کتاب کشف الاسرار میں عرق گلاب کی تیاری کے مختلف طریقے لکھے۔ اسی طرح مختلف میٹیریلز شیشہ سازی پر عربی مسودات لکھے، اور نقلی جواہرات اور ہیروں کی تیاری کے بارے میں طریقے لکھے ہیں۔ اسی طرح سپرٹ ایلم، سالٹ پیٹر کی سپرٹ اور سپرٹ آف سالٹ کی تیاری یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ کی تیاری کے طریقے بھی لکھے۔ عربی مسودہ جو کہ سیرک سکرپٹ میں یعنی شامی رسم الخط میں لکھا گیا ہے، اس میں ہمیں مختلف کیمیکل میٹیریلز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور مختلف کیمیکلز کی پراپرٹیز جیسا کہ سلفیورک ایسڈ، سال امونیک اور سالٹ پیٹر کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہیں۔ 13ویں سینچری میں ہی میتھمیٹکس میں ایک اور نام ہے 1260 میں الفارسی۔ الفارسی نے بھی ثابت ابن قرا کے تھیورم کی موڈیفائڈ فارم اور اس کے نئے ثبوت پیش کیے۔ اسی طرح ایمیکیبل نمبرز کے پیئر دریافت کیے۔ میکینیکل انجینئرنگ میں اسماعیل الجزاری کا نام بہت مشہور ہے، جنہوں نے کوئی 100 میکینیکل ڈیوائسز ایجاد کیے اور 80 کے قریب ایسے طریقے دریافت کیے جس میں انہوں نے ہدایات دیں کہ کیسے ویسلز کو یعنی بحری جہازوں کو کیسے تیار کیا جائے۔ 13ویں سینچری میڈیسن میں ابن نفیس 1213 سے 1288 ایک بہت مشہور نام ہے۔ ابن نفیس دمشق کے رہنے والے ایک طبیب اور اناٹمسٹ تھے، اور انہوں نے انسانی جسم میں دوران خون کا راستہ اور پورا سرکولیٹری سسٹم دریافت کیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک کنسٹرکٹیوسٹ پاتھ آف سمالر سرکولیٹری سسٹم پیش کیا کہ بلڈ پھیپھڑوں میں پہلے صاف ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جسم کو مختلف حصوں میں گردش کرتا ہوا مختلف اجزاء فراہم کرتا ہے۔ اس دوران بلڈ لیور سے اوریجنیٹ ہوتا ہوا رائٹ وینٹریکل میں آتا ہے جو کہ جسم کا ایک بڑا حصہ ہے، اور وہاں سے عارضی طور پر یہ بلڈ فلٹر ہوتا ہوا ڈایافرام سے گزرتا ہے اور پھر پھیپھڑوں سے نکلتا ہوا جسم کے مختلف حصوں تک پھیل جاتا ہے۔ 14ویں سینچری علم فلکیات ایسٹرونومی 1393 سے 1449 الغ بیگ
ازبکستان موجودہ جسے پہلے سمرقند کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک فلکیات کی آبزرویٹری جسے رصد گاہ بھی کہتے ہیں وہ قائم کی، اور علم ریاضی میں الکاشی کا نام مشہور ہے 1380 سے 1429۔ الکاشی نے ڈیسیمل فریکشن اور الجبریک نمبر اور ریئل نمبر جیسا کہ پائی کے ڈیسیمل فریکشن دریافت کیے۔ 15th سینچری، ایسٹرونومی اینڈ میتھمیٹکس۔ غیاث الدین جمشید ابن مسعود 1424 یا 1436۔ ڈیسیمل سسٹم پر انہوں نے بہت کچھ تحریر کیا۔ اسی طرح 809 عیسوی اور 810 عیسوی میں سورج گرہن کے بارے میں انہوں نے مشاہدات پیش کیے، اور غیاث الدین جمشید نے کی آف ارتھمیٹکس لکھی۔ اسی طرح ایک کتاب ڈیسیمل پوائنٹ کے بارے میں لکھی، زیرو کے بینیفٹس بیان کیے، ایک تھیسز لکھا سائن اور کارڈ کے اوپر۔ اسی طرح ان کا ایک تھیسز سرکمفیرنس کے بارے میں ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سرکمفیرنس کی ریشو اور سرکل کا ریڈیس تقریباً 16 درجے اشاریہ کے بعد 16 درجے تک اس کی کیلکولیشن کی جا سکتی ہے۔ 17th سینچری، میتھمیٹکس۔ محمد باقر یزدی ایک عرب ریاضی دان ہیں جنہوں نے ایمیکیبل نمبرز کے پیئر دریافت کیے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس ٹائم لائن میں مختلف مسلم مفکرین، ماہرین ریاضی، مختلف سائنسدانوں کے کارہائے نمایاں کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ ایک طویل فہرست ہے، بہت سارے نام یقیناً اس میں رہ گئے ہیں جو کہ وقت کی کمی کے باعث ہم کور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارا کورس ان کا احاطہ کرتا ہے۔ تاہم مزید آپ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ انٹرنیٹ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔